آج پاکستان نے وہ کر دکھایا جس کا قوم کو انتظار تھا، اور اس وقت تک جو صورتحال ہے اس میں بالکل کلیئرلی لگ رہا ہے کہ ہم انڈیا کو ڈومینیٹ کر چکے ہیں۔ اس وقت ہمارا اپر ہینڈ ہے اور انڈیا جو ہے وہ اب آن دا رن ہے، آن دا رن ناٹ لٹرلی، مگر اس کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کی جو رسپانس آیا ہے، جو پاکستان کا جواب آیا ہے، اس کو وہ نہ تو جج کر پائے اور نہ ہی اس کو سنبھال پائے۔ میں ہوں فہد حسین، یہ میرا ڈیجیٹل چینل۔ اس سے پہلے کہ آج کی صورتحال میں تھوڑی سی بات کروں، اگر آپ نے یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا لائک اور شیئر نہیں کیا تو ضرور کیجئے، اور بیل آئیکن کو دبائیے گا تاکہ آپ کو ٹائملی انالیسز اور تجزیے ملتے رہیں۔ آج صبح سے جو ہے وہ پاکستان نے باقاعدہ طور پر رسپانس شروع کیا، لیکن اس رسپانس سے پہلے یہ کہنا مجھے بہت ضروری ہے کہ انڈیا نے حد کر دی، بلکہ جو کوئی حد تھی اس کو بھی پار کر دیا۔ اب آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں مستقل کئی دنوں سے ایک ہی بات کہتا آ رہا ہوں، اور ابھی پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ پاکستان نے اب جواب دینا ہے، اور یہ آپشن ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم نے ان کے چند جہاز گرا دیے تھے، بس کافی۔ الحمدللہ پاکستان نے وہ جواب دیا ہے جو شاید انڈیا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ لیکن اس سے پہلے جو میں بات کر رہا تھا کہ انڈیا نے جو حد کر دی کہ یعنی ایک ہوتا ہے کہ جی آپ نے ایک بار آ کے پاکستان پہ حملہ کیا، لیکن اس کے بعد یکے بعد دیگرے جو پرووکیشنز کرتے گئے، اور آخر میں کل رات کو تو انہوں نے ہمارے ایئر بیسز کو ٹارگٹ کر دیا۔ یعنی آپ سوچیں کہ پاکستان جس طرح کی ریسٹرینٹ شو کر رہا ہے، اس کو اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کہیں، اس کو آپ جو مرضی کہیں، لیکن پاکستان نے ان فیس آف سچ پرووکیشن جو ریسٹرینٹ شو کی ہے وہ جینوئنلی کمنڈیبل ہے۔ اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ انڈیا کا یہ حال ہے کہ ہم ریسٹرینٹ شو کرتے جا رہے ہیں، ہم رسپونڈ نہیں کر رہے، ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی جو ہے وہ جب وقت آئے گا تو کچھ کریں گے، لیکن یہ لوگ باز ہی نہیں آ رہے۔ اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ عین ممکن ہے کہ یہ سمجھے کہ جی پاکستان جو ہے وہ پریشر میں آ گیا، پاکستان رسپونڈ نہیں کر سکتا، اور اگر انہوں نے ایسا سوچا تو ان کی پہلی غلطی نہیں ہے۔ میں بھی تھوڑی دیر میں بات کروں گا کہ انڈیا سے کتنا بڑا یہ بلنڈر ہو گیا ہے، لیکن ایک غلطی، دوسری غلطی، تیسری غلطی، مس ججمنٹ، مس ریڈنگ آف دا سچویشن، اور الٹیمیٹلی پاکستان کے ایئر بیسز پہ میسائل داخلہ۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اب سب کے سامنے ہے، جو کچھ ہوا، جو کچھ ہم نے دیکھا، جو آپ سن رہے ہیں، میرے خیال میں کوئی بھی پاکستانی ایسا نہ ہوگا جس کا سر آج فخر سے بلند ہو۔ اور جب ہم وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں جس طریقے سے اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے ہیں اور ہمارا جو جوابی فائر جا رہا ہے، تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں فخر سے اور خوشی سے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ہم جنگ چاہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم کو بڑا ملٹرسٹک جو ہے وہ ہمارا آؤٹ لک ہے، اس لیے کیونکہ انڈیا نے تمام حدیں پار کر دی تھی، اور اب ان کو جو جواب مل رہا ہے، ان کی جو اب دوڑیں لگ رہی ہیں، ان کے جو اینکرز اب چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بیسس پہ حملہ ہو گیا۔ بھائی جنگ ہے، کیا پھول پھینکے آپ کو؟ تو یہ جو ان کا جو غرور، گھمنڈ، ان کی ایروگنس جو ایک ان لوگوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، وہ ایسے ہی نکلنی تھی اور آج نکل رہی ہے۔ اور ہر پاکستانی کو آج یہ خوش ہونا چاہیے کہ یہ جو بڑا بول بولتے تھے، جو کہتے تھے کہ ہم تمہیں یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، آج یہ چیختے چلاتے پھر رہے ہیں۔ جو ہم نے ان کو جوابی فائر کیے، ہم نے ان کے ایئر بیسز کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک نام جو آج ہمیں بتایا جا رہا ہے، 26 ہیں، 30 ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ ہیں، ہم نے تباہی پھیر دی ہے۔ اور بنیادی طور پر ہم نے صرف اور صرف پاکستان نے ابھی تک جو انفارمیشن ہے 2 ویپنز یوز کیے۔ ایک ہماری ایئر فورس جو کہ مکمل چھا گئی ہے، اس نے تو انڈین ایئر فورس کو کہیں کا نہیں چھوڑا، کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اور جو میں پہلے بھی کہا تھا، انڈین ایئر چیف صاحب جو ہیں، مجھے تو ان کا نام ہی نہیں آتا، ان کو اب استعفیٰ دینا چاہیے اور گھر جانا چاہیے، اور اگر استعفیٰ نہیں دے رہے تو ان کو نکال باہر کرنا چاہیے۔ اتنا نالائق ایئر چیف، اس کی اتنی نالائق ایئر فورس، اس نے اپنی بھی ایئر فورس کی بےزتی کرائی، انڈیا کی بےزتی کرائی، فرانس کی بےزتی کرائی، جن سے انہوں نے وہ رافیل جہاز لیے ہیں، اور اب وہ امریکہ کی بھی بےزتی کرا رہا ہے۔ وہ کیوں کرا رہا ہے میں اس پہ آتا ہوں۔ بھی ہر طرف سے بے عزت ہو کر اب آج بھارت جو ہے وہ دوڑتا پھر رہا ہے۔ لیکن ابھی یہ اٹیک ختم نہیں ہوا، ابھی بہت کچھ انفارمیشن ہے جو آنی ہے، ہم بہت کچھ سن رہے ہیں۔
جو کچھ ہوا ہے، لیکن کیونکہ وہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے تو میں اس کا ذکر بھی نہیں کروں گا. لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ اب جب ان کو پڑی ہے مار، اور جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ ایک تو ہم نے ایئر فورس یوز کی ہے، اور دوسرا ہم نے جو الفتح ہمارے مسائلز ہیں انہوں نے تو ان کے ایئر بیسز کا جو ہے وہاں کباڑا نکال دیا ہے، اور اس سے جو ایئر فورس کی ان کی کسر رہ گئی تھی وہ وہاں ختم ہو گئی ہے. لیکن جو سب سے بڑی بات ہوئی ہے، سب سے بڑی بات میرے خیال میں، ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا جس پہ ان کو بڑا فخر تھا، S-400، اس ایئر، اور وہ جینوئنلی زبردست ایئر سسٹم ہے، اور کہا جا رہا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے پاکستان کو بڑا مسئلہ ہوگا. ہمارے جو یہ چیتے، میں ان کو کہوں گا، جو ہمارے پائلٹس ہیں، انہوں نے جا کے اور اس S-400 جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو تباہ کر دیا. اور اس کو تباہ کرنے کے بعد اب میرے خیال میں ہماری مکمل ڈومینیشن ہے. ہاں، وی کین پک دم آؤٹ لائک سٹنگ ڈکس. اور جو میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے کس کس کو بے عزت کروایا ہے، اس میں انہوں نے رشیا کو بھی بے عزت کروایا ہے. وہ رشین نظام، وہ جو S-400 ہے، وہ اٹس ایکچولی اے ویری ریپیوٹیبل ایئر ڈیفنس سسٹم. یہ اتنے نالائق ہیں انڈینس، یہ اتنے انکمپٹنٹ ہیں کہ انہوں نے وہ بھی تباہ کروا دیا اپنا. اب ان کو فرینچ بھی گالیاں دے رہے ہیں، اب ان کو روسی بھی گالیاں دے رہے ہیں، اور اب ان کو امریکن بھی گالیاں دے رہے ہوں گے کہ ہم نے اس کو کھڑا کر دیا تھا، ساری اپنی پالیسی لگا دی تھی اس سے بھارت پہ کہ یہ جی چین کے ساتھ جا کے کاؤنٹر ویٹ کرے گا. اس کو تو پاکستان چھوٹا ملک، کتنے گنا چھوٹا ملک، وہ ان کو چپیڑے مار کے چلا گیا ہے. تو یعنی انڈیا ہیز روئنڈ اٹ سیلف ان ایوری سینس آف دا ورڈ. بہرحال اب اس وقت تھوڑی سی ہمیں ڈی ایسکیلیشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جو اس وقت فائٹنگ چل رہی ہے، جو بھی چل رہی ہے، اس میں کچھ حد تک ابھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ ان کے کچھ جہازیں آگے پیچھے ادھر پھر رہے ہیں، لیکن باقی تو ہم نے ان کا ستیہ ناش پھر کے رکھ دیا ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ان کی جو ترجمان ہے بھارتی فوج کی، اس نے بھی ابھی آ کے بیان دے دیا کہ جی ہم مزید اسکلیٹ نہیں کرنا چاہتے اگر پاکستان اسکلیٹ نہ کرے. اور جو ڈی جی ایم اوز ہیں ان کی بھی آپس میں بات ہو گئی ہے. تو سائنز نظر آ رہے ہیں. اور دوسرا، مارکو روبیو کا بھی فون آ گیا تھا، تو ظاہر بات ہے انہوں نے بھی آ کے اور کچھ نہ کچھ تو کہا ہوگا کہ چلیں ہم بس کریں. تو سائنس نظر آ رہے ہیں کہ معاملہ تھوڑا سا ڈی ایسکلیٹ کر رہا ہے. لیکن خدا کی شان ہے، خدا کی شان ہے کہ انڈیا کو جب اس نے ہمیں دھمکیاں دی اور یہ ہمارے پہ حملہ کرنے کے لیے تل رہا تھا، تو اس کو امریکہ جیسے ملکوں نے کہا کہ بس دیکھیں آپ آپس میں جو ہے وہ سیٹل کر لیں اور ہم اس میں انوالو نہیں ہوں گے. یعنی کہ سگنل یہ تھا کہ چلو انڈیا آئے گا، ہمیں جو ہے وہ دبائے گا، ہمیں مارے گا، اور جب وہ مار مور کے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر لوگ آئیں گے اور کہیں گے چلو چلو ہٹ جاؤ. ہوا کیا؟ الٹا. اب ہم ان کو پھینٹ رہے ہیں، اور ہماری پھینٹی جو ہے وہ اب تب تک لگتی رہے گی جب تک یہ ڈپلومیٹک جو انٹرونشن وہ نہیں ہوتی. تو ایکچولی جو میں کہہ رہا تھا خدا کی شان ہے وہ یہ ہے کہ جو وہ کرنے آ رہے تھے اب ان کے ساتھ وہ ہو رہا ہے. اور یہ جو آج ہو رہا ہے، جو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ ہمیں ونس اینڈ فار آل اسٹیبلش کرنا ہے کہ یہ انڈیا جو ہے، جو یہ دھونس دھمکی سے یہاں پہ رہتا تھا، اس کے غرور کو، اس کے گھمنڈ کو خاک میں ملانا ہے. آئی نو کہ دیز آر اسٹرانگ ورڈس اور یہ ایک کوڈ انالیسس میں استعمال نہیں ہوتے، لیکن جینوئنلی انڈیا کا جو بیہیویئر ہے، انڈیا کا جو رویہ ہے، اس کو صرف وہی علاج چاہیے تھا جو آج اس کو ملا ہے. اس کو جو آج پھینٹی لگی ہے انڈینز کو، جس طریقے سے پاکستان نے ان کو مار مار کے ان کا حشر کیا ہے، یہ صرف ایک ہی دوا ہے جو ان کا مرض ہے، اس کی یہی دوا تھی. اور اب آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ایسے 56 انچ کی چھاتی کا نعرہ لگا کے جو پھرتے تھے، وہ جو کہتے تھے جی ہم نیوکلیر تھریشولڈ کے نیچے کنونشن لیول پر ہم پاکستان کی ایسی کی تیسی پھیر دیں گے، یہ الٹا ہو گیا. نیوکلیر تھریشولڈ کے نیچے کنونشنل اسپیکٹرم میں رہتے ہوئے ہم نے ان کا ستیہ ناش پھیر دیا. چنانچہ وہ اب دن گئے کہ کھڑے ہو کے یہ بڑکے مارتے تھے کہ جی ہم آئیں گے اور پاکستان پہ چڑھ جائیں گے، ہم اس کو پنش کریں. دیٹس اوور. دا ڈیٹرنس از بیک. اور اب یہ 1000 بار سوچیں گے اس سے پہلے کہ یہ کچھ کریں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ جو ان کو پنشمنٹ ملی ہے، جو مل رہی ہے اور ابھی ملے گی تھوڑی سی اور، یہ ان کو اب بڑا عرصہ لگے گا اس پہ مرہم رکھنے کے لیے. تو واقعی میں یہ خدا کی شان ہے کہ یہ اس طریقے سے یہ معاملات جو ہیں سمٹے، اور پاکستان کے لیے ایک تاریخی دن ہے جنرلی. یعنی پاکستان کو
جو نیک پاکستانی ہیں ان کی دعا لگی ہے، اور یہ جو آج ہم کر بیٹھے ہیں، میرے خیال میں اس سے صرف پاکستان اور انڈیا کا جو ایک ریلیشن شپ ہے وہ چینج نہیں ہوگا، اس سے پورے خطے کے ڈائنامکس چینج ہوں گے، اس سے پاکستان کے اس خطے کے باہر پوری دنیا کے ڈائنامکس چینج ہوں گے۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ اس فائٹ کو، یہ جو ہو رہی ہے، جو انڈیا نے ہمارے اوپر زبردستی امپوز کی تھی، اس کو ویسٹ بھی دیکھ رہا ہے، اس کو چائنا بھی دیکھ رہا ہے، دے آر آل انویسٹڈ ان اٹ، اور آج دوڑیں لگ رہی ہوں گی چین کی طرف ہر ملک کی جو کوئی ملٹری اکوپمنٹ خریدنا چاہتا ہے، کیونکہ پاکستان نے جس طریقے سے وہ استعمال کیا ہے اور ان کو نہ صرف انڈینز کو مارا ہے بلکہ بے عزت کر کر مارا ہے۔ ان کے بیسٹ S-400 ٹاپ آف دا ٹاپس، رافیلز ٹاپ آف دا ٹاپس اڑا کے پرے مارے ہم نے۔ سو چائنیز اکوپمنٹ، پاکستانی پائلٹس، پاکستان کے جو آرم فورسز ہیں ان کی سپیریئر ٹریننگ، ان کے سسٹمز، اور اوپر سے ہمارا جو جوش و ولولہ، سوچیں اگر ہم لوگوں میں اتنا ہے تو وہ جو آگے فرنٹ لائن میں جو لڑ رہا ہے اس کا کتنا ہوگا۔ تو یہ سب کچھ اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو اس وقت انڈیا نے سیاسی طور پر اپنا ستیہ ناش کرا کے رکھ دیا ہے۔ ٹوٹل پولیٹیکل بینکرپسی جو ہے وہ بی جے پی کی ثابت ہوئی ہے، غلط فیصلے، گھمنڈ، غرور، اور آج مودی اور اس کی گورنمنٹ یہ منہ چھپاتے پھریں گے، ذلیل ہو کے رہ گئے لوگ، سیاسی طور پر ذلیل ہوئے ہیں، ملٹریلی رسوائی ان کا مقدر بن گئی ہے۔ جس طریقے سے اتنی بڑی فوج، اتنا بڑا بجٹ، اتنے ماڈرن ویپنز، کئی گنا پاکستان سے بڑا، اور اٹھا کے ہم نے پرے مارا ہے۔ تو سیاسی طور پر رسوائی، ملٹریلی رسوائی، میڈیا ذلیل ہو کے رہ گیا، بالکل زیرو کریڈیبلٹی رہ گئی میڈیا کی، ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں۔ اور آخر میں ایز اے سوسائٹی انڈیا نے اپنے آپ کو ڈبیس کیا ہے، یہ انڈیا نے اپنے اوپر خودکش حملہ کیا ہے۔ یعنی جو انہوں نے دنیا کو اور ہمیں اپنی شکل دکھائی ہے، اس معاشرے نے جو اس کے اندر جو زہر ہے اور نفرت ہے اور غصہ ہے، یہ اور جس طریقے سے وہ انہوں نے ہم لوگوں کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، یہ اتنا نیچ ان کا ایک، اور اتنا، میں کیا سخت لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، وہ نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا۔ تو ایز اے کنٹری، ایز اے سوسائٹی، ایز اے گورنمنٹ، ایز اے ملٹری، انڈیا ہیز ڈبیسڈ اٹ سیلف، اپنے آپ کو ذلیل کروایا ہے انڈیا نے۔ اور یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی، پوری دنیا میں انڈیا کی ریپوٹیشن بیٹھ، لوگ کہیں گے یہ لوگ تھے، یہ بڑے بنے پھرتے تھے کہ جی ہم جو ہیں بہت بڑی سپر پاور ہیں، اور ہم جو ہے وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ چین کے اگینسٹ جو ہے وہ ایک کاؤنٹر ویٹ کھڑا کیا جائے گا۔ یہ لوگ ہیں، یعنی انڈیا اور مودی اور بی جے پی اور اس کے لوگ اور اس کا میڈیا اور اس کی ایئر فورس، انہوں نے مل کر جو شاید 20 25 30 40 سال میں انڈیا نے اگر کوئی عزت کمائی تھی اور کوئی برانڈ بنایا تھا، انہوں نے اس کو تباہ کر کے اور ادھر پھینک دیا جہاں پہ ریفیل کا نہیں وہ ملبہ پڑا ہوا، اس ملبے کے ساتھ اپنی ریپوٹیشن بھی دے، اتنا ذرا ڈیمیج ہوا ہے۔ اور الحمدللہ پاکستان ہیز کم آؤٹ لکنگ بیٹر، زیادہ اسٹرانگ، زیادہ میچور اور زیادہ پروفیشنل ہر حوالے سے۔ اب یہ ڈائنامکس جو ہیں یہ چینج ہوں گے۔ وہ جو ہمیں کوشش کرتے تھے کہ جی یہ کو آئسولیٹ کرو، یہ تو دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ تو بینک کرپٹ ہیں، فلانا ہے، وہ سب کچھ آج چینج ہوگا۔ اب ہمارے لیے ایک سنہری موقع ہے، ہم نے یہ جو ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک زبردست موقع فراہم کیا اور ہمارے دشمن کو ذلیل کیا ہے، اس کے بعد اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حوالے سے اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کریں، تاکہ ہم جو ہے ہر حوالے سے اوپر اٹھنا شروع کریں، جبکہ ہمارا جو ہمسایہ ہے اب وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے۔